بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا اکیلا رب ہے. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی صفات والا ہے. لکھوں کارن گنتلا محدود درود و سلام نازل ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے کو زندگی میں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کہا جاتا ہے. اسی کا نام اسلام ہے اور یہی اللہ کا پسندیدہ مذہب اور طریقہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کیا، جس راستے کو، اس راستے کا نام اسلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جیو. بزرگوں اور دوستوں، مائیوں اور بہنوں، میں مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہوں تو کچھ سوچ کر، پڑھ کر، کچھ ایک اچھا پیغام دینے تاکہ آپ کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے، میرے لیے بھی روشنی مل جائے. آتا ہوں لیکن لوگوں کی تعداد یہاں کم رہتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کل شب معراج کے نام سے بہت سے جگہ پہ کچھ جاگنی وغیرہ بھی ہوئی. جاگے لوگ یا کرے جو بھی ہو. دیکھیے، شب معراج برحق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہی شب اسراء والمعراج کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس میں ذکر آ گیا بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے چلا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک.
لنریہو تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں وہاں کی چیزیں، انہ هو السمیع البصیر وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو یہاں اس میں ایک بات کھلا صاف بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گیا اور پھر بیت المقدس سے وہاں سے آسمان اور دنیا کی سیر کرائی۔ اسی کو الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی رات میں چلنا، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک گئے آپ براق کے ذریعے، حدیثوں میں تفصیل آتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کیے، وہاں سے اللہ نے آپ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ 50 وقت کی نماز فرض تھی، بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہوئی، اور فرمایا کہ دیکھو 5 وقت کی نماز اگر کوئی بندہ یا بندی پڑھیں گے تو ان کو 50 وقت کی نماز کا میں ثواب دوں گا۔ ان الحسنات کیا ہو بعشر امثالها، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیے تو 10 ثواب ملتا، یہ ایک نیکی کیے تو 10 ثواب ملتا ہے، لیکن گناہ ایسا نہیں ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، کوئی گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے، بعد میں گناہ کرنے کے بعد نیکی کیے تو وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو معراج ہوئی یقیناً ہجرت سے پہلے ہوئی، کب ہوئی پرٹیکولر تاریخ میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب ہجرت سے 16 مہینے پہلے ہوئی، ہجرت سے 17 مہینے پہلے ہوئی، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ماہ ربیع الاول میں ہوئی، کسی نے کہا کہ رجب میں ہوئی۔ اب رجب میں ہوئی تو کب ہوئی؟ بہرحال جمہور کا ایک قول ہے کہ 27 رجب کو یہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے اسلامی تاریخ کا، ایک انقلاب اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الاسراء والمعراج سے واپس آنے کے بعد میں صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور آپ اللہ سے بات کیے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا کہ جی آپ کے لیے بھی تو ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج میں مجھے جو تحفہ نماز ملی ہے وہ نماز پڑھو، تمہاری روزانہ دن میں 5 وقت معراج ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو نماز مومن اور مسلمان کی معراج ہے۔ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ اب آئیے، میں چونکہ آپ کا عنوان دیا گیا ہے نیکی کیا کرو، نیکیاں کرتے رہو، نیکی میں بہت طاقت ہوتی ہے، نیکی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیکی کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے جس کو کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے جس کو کرنے کے لیے کہا، وہ نیکی ہے۔ اب نیکی عبادات، معاملات، تجارت اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بجا لانا بھی نیکی ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں کہ بھئی شرک نہ کریں، توحید نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، شرک سے بچنا نیکی ہے، بدعت اور خرافات سے بچنا نیکی ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ تمام جو چیزیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور حلال کردہ چیزیں ہی استعمال کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم کیا سنتوں کی دنیا میں وہ بھی نیکی ہے۔ نفل پڑھنا سنت ہے، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی جنت میں مکان بنانا چاہتا ہے کیا؟ کہا کہ بھئی دنیا میں ہی مکان بنانے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے پر کمپٹیشن کرتے ہیں، تو جنت میں مکان۔ کہا کہ دیکھو دن میں 12 رکعت اگر سنت پڑھو گے تو جنت میں آپ کے لیے مکان تعمیر ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے، جلدی بتائیے۔ کہا کہ فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، 12 ہوئے کہ نہیں؟ یہ 12 رکعت سنت آپ پابندی سے پڑھتے رہیے، جنت میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک محل تعمیر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں نیکیاں ہیں، لیکن حقوق العباد ایک چیز ہے، 2 حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں اللہ کے حقوق کم ہیں، بندوں کے حقوق زیادہ ہیں، حقوق العباد بہت زیادہ۔ پوری زندگی جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، ہمارے اطراف کی جو زندگی ہے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، پاس پڑوس، محلہ اور ہمارے جتنے لوگ ہیں، ان تمام کے جانور، کتا، بلی، گائے، اونٹ جتنے ہیں، یہ تمام حقوق العباد، ان کے حقوق ادا کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، آپ نے فرمایا
ماں باپ اگر ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جاتا، ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد میں لا یؤمن احدکم لا یؤمن بوائقہ جارو، جس کوئی آدمی کے پڑوسی کو، وہ ایک پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کی تکلیف سے، اظہار شانی سے محفوظ نہیں ہے، تو وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ ایسی بہت سی باتیں حقوق العباد کے بارے میں۔ تو بہرحال نیکی میں کیا طاقت ہوتی ہے میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی مدد لینے کے لیے یا کچھ سہولتیں اور انعام حاصل کرنے کے لیے، کچھ خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پاس سے بچنے کے لیے، اللہ کے پاس سے گناہوں سے بچ کر، سزا سے بچ کر نجات پانے کے لیے وسیلہ پکڑو بولتے لوگ۔ وسیلہ پکڑو گے تو کیا کر رہا بھائی؟ چلو بزرگان دین کا وسیلہ لیتے ہیں، فلاں کا وسیلہ۔ دیکھیے مخلوق جو بھی ہے پیغمبروں کے علاوہ سب سے گناہ ہوتے ہیں، کسی سے کم کسی سے گناہ نہیں ہونے والی اگر کوئی مخلوق ہے انسانوں میں تو وہ پیغمبروں کی ذات ہے۔ وہ معصوم عن الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی ہو ان سے چھوٹے موٹے بتقاضائے بشریت گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ گار جو ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا اور اللہ کے پاس وسیلہ نہیں دے سکتا۔ وسیلہ ہوگا آپ کے اور میرے نیک اعمال کا۔ قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک آیت ہے، سنیے، کاش یہاں بہت لوگ ہوتے اس کا فائدہ ہوتا علمی۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کے پاس وسیلہ پکڑو، وسیلہ تیار کرو۔ وسیلہ تو مفسرین نے لکھا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو۔ تمہارے اعمال اگر نیک ہیں، نیکیاں ہیں تو وسیلہ کرو، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے عنوان دیا کہ نیکیاں کرتے رہو، نیکیوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور صدقہ اور خیرات کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات کسی کی ضرورت پورا کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے۔ ہوا یوں کہ بنو اسرائیل میں 3 دوست تھے اور وہ ایک سفر پہ چل پڑے۔ تقریباً آج سے 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ حدیث تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان من قبلکم، تم سے پہلے بنو اسرائیل کے اندر 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ اس زمانے کی بات 3500 برس پہلے کی بات آپ سوچئے۔ آج سے 50 سال پہلے کی دنیا الگ تھی۔ جو لوگ 50 سال سے چھوٹے ان کو نہیں معلوم ہے دنیا کیسی تھی۔ یہ جو روڈ جا رہا ہے گلبرگہ کو، ایسا نہیں تھا روڈ، یا جو ہائی وے وغیرہ بنے یہ نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی، لائٹ نہیں تھے، عجیب دنیا تھی۔ صرف 50 سال پہلے کی بات، کیونکہ میں جانتا ہوں 50 سال پہلے کی دنیا کیسی تھی، بیجاپور کیسا تھا۔ کے بھی لاسٹ تھا بیجاپور کا آج سے 35 سال پہلے۔ کے بھی کے بعد ادھر آبادی نہیں تھی، آج سب سے زیادہ آبادی ادھر ہی ہے۔ دوستو 3500 برس پہلے کی دنیا کیسی تھی؟ نہ وہاں کوئی روڈ تھا، نہ ہائی وے تھا، نہ کوئی سگنلز تھے، نہ وہاں کسی طرح کی بات۔ بڑا ڈیزرٹ میں جاتے تھے، صحرا، پہاڑ، ندیاں، پہاڑ تلاش کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اچانک وہ 3 آدمی جاتے دیکھا تو موسم بدل گیا، ابر آنے لگ گئے، بجلیاں کڑکنے لگ گئی، بارش شروع ہو گئی۔ تو دوڑتے دیکھا ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں چلے گئے، اور وہ پہاڑ میں ایک غار تھا، وہ غار کے اندر جان بچانے کے لیے چھپ گئے یہ 3 ساتھی۔ نیکی میں کتنی طاقت ہوتی ہے دیکھیے۔ چھپ گئے، بے انتہا بارش برسنے لگ گئی، بجلی کڑکنے لگ گئی۔ بجلی جو ہی کڑکتی ہے تو زمین بھی گدرستے رہتی ہے، ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہلکا جھٹکا بھی لگا ہو زلزلے کا۔ تو ایک ان کے غار کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں میں آپ کو؟ غار بولے تو انگلش میں کیو بولتے ہیں، غار عربی زبان کا لفظ ہے، اور بڑے غار کو الکہف بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام سورۃ الکہف بھی ہے۔
اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جتنا ہمارا یہ ہال ہے یا یہ جو مسجد ہے اتنا بڑا ایک پہاڑ کے اندر ایک سپیس ہے غار، لیکن اس کا منہ جو ہے بالکل اس سے بھی چھوٹا سا رہتا ہے، اس کے اندر جا کر کے رہ جاتے ہیں جنگلی جانور وغیرہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اندر گئے بارش سے، طوفان سے، آندھی سے بچنے کے لیے۔ بجلی جب کڑکنے لگ گئی، زمین کو کچھ ہلکا سا جھٹکا لگا تو ایک بہت بڑی چٹان نکل کر کے آ کے اس کے غار کے منہ پر فکس ہو گئی، بیٹھ گئی۔ اور چٹان بھی کتنی بڑی، جتنی بڑی یہ مسجد ہے اتنی بڑی ایک چٹان یا اس سے بھی بڑی آ کر کے فکس ہو گئی۔ فکس جو ہو گئی تو 3 آدمی اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ بولے تینوں، بولے بھئی ہم لوگ آبادی سے سینکڑوں میل دور ہیں، یہاں ہماری کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا، یہاں ہمارے پاس جو بھی کھانا پانی تھا جو لائے تھے ستو وغیرہ وہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی نہیں ہے، اب نشچت ہے ہمارے لیے یہ غار قبر بننے والی۔ اس سے بچنے کے لیے، اس میں سے دیکھیے یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو وہ نذرانہ پیش کرو اللہ کو اور دعا کرو کہ اللہ یہ میری نیکی ہے، اگر یہ تجھے پسند آئی تو یہ ہم کو یہ مصیبت سے نکال دے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آ جائے اور وہ نیکی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ چٹان کو اٹھا کے پھینک دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایکلا جا کے وہ مولے میں بیٹھ گیا، ایکلا وہ مولے میں بیٹھ گیا، ایکلا وہ مولے میں بیٹھ گیا، 3 تھے، بیٹھ کر کے دعا کرنے لگ گئے۔ اب پہلا آدمی دعا کر رہا ہے، کاش یہ پوری مسجد بھری رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا، نہیں؟ میں جس انداز میں بول رہا ہوں اور جو میں پڑھ کر کے آیا ہوں، بہرحال آپ تمام لوگوں کو پہنچائیے، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان تک نہیں پہنچی تو بولیے کہ بھئی مولانا محبوب الرحمن مدنی کچھ پڑھ کے آتے ہیں، اتھینٹک باتیں بولتے ہیں۔ ہر انگلش مہینے کی، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعہ، اب جیسے فروری کی 12 کو آیا تھا، میں آج مارچ کی 12 کو آیا، اب نیکسٹ اپریل کی 2 تاریخ کو جمعہ آتا ہے، اپریل کی 2 تاریخ کو جمعہ ابو بکر مسجد میں میرا رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں 9 تاریخ کو یہاں رہتا ہے انشاءاللہ، 9 تاریخ کو ایسا مجھے یاد رہتا ہے، دوسری جمعہ کو میں یہاں آتا ہوں۔ آئیے کم سے کم آپ وہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھے تو معلوم تو ہو، اور کوئی چیز میں بولا تو میرا ریفرنس دے دیجئے، میں کوئی ہوائے کے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ چلیے تو ایکلا دعا کرنے لگا کہ ہے پروردگار عالم، اب تیرے سوا مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ میں پلٹ کے اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بس ایک نیکی مجھے یاد آ رہی، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ ہوا یوں کہ میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں لے کر کے جاتا تھا، بکریاں چرا کر کے رات کو واپس آتا تھا۔ میرے 2 بوڑھے ماں باپ کمزور سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابینا تھے، ہاتھ پیر چلے گئے تھے، آنکھ نظر نہیں آتی تھی، ان دونوں کو میں پالتا تھا۔ بکریاں لانے کے بعد میں دودھ نتھار کر کے گرم کر کے ایک دم پینے کے لائق بنا کر کے اس میں مطلب گڑ وغیرہ ڈال کر کے پورا ایسا پیالہ لے کر کے میرے ماں باپ کے سرہانے کھڑے ہوتا تھا اور ان کو میں دودھ پلا کر کے، پانی پلا کر کے، ان کا منہ پوچھ کر کے ان کو سلاتا تھا۔ انہوں سونے کے بعد میں بچے سے دودھ میں، میری بچے، میری بیوی وغیرہ پیتے تھے، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھاس اور چارے کی، پانی کی تلاش میں میں بہت دور نکل گیا، واپس آتے ہوتے رات ہو گئی کافی، دودھ لے کے آ کے دیکھا تو میرے ماں باپ سو گئے ہیں گہری نیند میں۔ میں دودھ لا کر کے ان کے سرانے کھڑا، بولا کہ اب نیند میں سو گئے ہیں، اٹھانا اچھا نہیں، ایک بار جاگیں گے تو پھر رات بھر نہیں سوئیں گے یہ لوگ، سونے دو ان کو۔ انہوں جب اڑتے کے ساتھ میں پلانا بول کر کے میں ایسے ہی دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرانے کھڑے ہو گیا، جبکہ بھوک سے میرے بچے میرے پیر میں بلبلا رہے تھے، میری بیوی بول رہی تھی کہ ہم کو دودھ دو۔ میں بولا کہ نہیں، میرے ماں باپ جب تک دودھ نہیں پیتے اس وقت تک میں تم کو دودھ نہیں دوں گا۔ بولا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور صبح میرے ماں باپ نے اٹھنے کے بعد میں ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچے سے میرے بچوں کو اور میری بیوی کو دیا۔ اے اللہ یہ میری نیکی اگر تجھے پسند آتی ہے تو مجھے اس عذاب سے نکال دے، بولنا تھا۔ ایک بجلی کی کڑک ہوئی اور چٹان ذرا سرک گئی۔ دیکھیے نیکی میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا سرک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ بہت بڑی بات ہے صاحب، آسمان نظر آنے کا مطلب روشنی آ گئی، ہوا آنے لگ گئی،
آدمی کو پانی کھانا نہیں تو کوئی بات نہیں، روشنی اور ہوا چاہیے۔ تو جان میں جان آ گئی کہ بھئی بس اتنا کہ ہاتھ ڈال سکتے تھے اس میں سے۔ دوسرا دعا کر رہا تھا، اے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں ایک بہت امیر کبیر آدمی تھا، میرے کھیتاں باڑی بہت سا کاروبار تھا، کئی مزدور میرے پاس کام کرتے تھے میرے کھیت میں، اور میرے پاس کام کرنے والوں میں سے ایک مزدور روزانہ مزدوری کرتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ۔ یہ ایک مزدور کام کیا تھا لیکن مزدوری لیے بغیر چلا گیا، مزدوری نہیں لیا ہوں۔ میرے پاس رجسٹر تھا، میں لکھ کر رکھا کہ بھی فلاں آدمی ہے، اس کے اتنی سیلری مطلب 200 روپے یا جو بھی ہے، میں لکھ کر کے ڈیٹ کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ آیا ہی نہیں، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں، اس زمانے کی بات۔ ایک وقت گزر گیا، مدت گزر گئی، 2-4 سال 5 سال گزر گئے۔ گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں مائک کی بھی ضرورت نہیں، میری آواز پہنچ جائے گی۔ گزرنے کے بعد مائیوں اور بہنوں کو نہیں پہنچے گا، تو 4-5 سال کے بعد آیا، غریب آدمی مزدور تھا، حیت بدل گئی تھی، آ کے دور سے دیکھا، دیکھ کر کے سلام کیا، کہا کہ بھئی کون ہو؟ کہا کہ حضور آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کہ آؤ ادھر آؤ۔ کہا کہ حضور پہچانا مجھے؟ کہا کہ نہیں کون؟ کہا جی میں فلاں وقت آپ کے پاس میں کام کرا تھا اور میری مزدوری اتنی تھی اور میں آپ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، اب بہت برا حال ہے میرا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں مفلوق الحال ہوا، سوچا تو خیال آیا کہ آپ کے پاس کچھ ایک دن کی میری مزدوری ہے، وہ مزدوری دے دیجئے، میں لے کر کے چلا جاؤں۔ وہ ساہوکار آدمی بولا کہ آئی، گلے سے لگایا، کہا کہ بابا تو بہت دن لگا دیے، بہت دیر کر دیا، چل میرے ساتھ۔ کہا کہ حضور میری مزدوری دیجئے، میری مزدوری دے دیجئے۔ کہا کہ مزدوری ہی تو دینے چل رہا ہوں۔ گیا، جا کر کے بولا کہ یہ دیکھ، جو بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے، حد نظر تک سینکڑوں بکریاں تھیں، بھیڑ بکرے تھے۔ کہا کہ یہ سب تیرے ہی لے جا بولے۔ بولے حضور اس وقت مذاق کا موقع اچھا نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کا موقع نہیں ہے۔ کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو مجوری میرے پاس جو چھوڑا تھا اس سے میں ایک بکری لیا، وہ بکری سے پھر 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 34، ایسا ہو کر کے اتنے سب ہوئے، تیرے اکاؤنٹ پہ میں نے یہ پورے بکریاں رکھی ہیں، تو آج لے کر کے چلے جا بولتے کہ صاحب۔ وہ ایک غریب مزدور امیر کبیر لکھپتی بن کر کے چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ نیکی جو کی ہے، اگر یہ نیکی تجھے پسند آتی ہے تو مجھے اس مشکل سے، اس عذاب سے نجات دلا بولنا تھا۔ ایک بجلی کڑکی، چٹان اور سرک گئی، اتنی سرک گئی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، گردن ڈال کے باہر کے دیکھ سکتے تھے، اتنا گردن ڈال سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تیسرا بولا، ہے پروردگار عالم، میں بہت مالدار آدمی، میرے بہت بزنس تھے، بہت پیسہ تھا، نوکر چاکر تھے اور جوان تھا، سینے میں مچلتا ہوا دل تھا۔ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، صحت مند تھی، اس پر میرا دل آ گیا تھا، لیکن وہ لوگ بہت غریب تھے اور کسی صورت جو ہے میرے خواہشات یا میرے ارادے کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حالانکہ میں نے بہت سے جال پھینکے، آفر کیا، نہیں ہوا، تو قحط پڑ گیا، قحط پڑا، بھوک مری لگی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگ گئے۔ تو وہ لڑکی ایک دن میرے چوکٹ پہ آ کے کہنے لگی کہ رحم کیجئے ہم پر، میرے پورے گھر کے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی دنوں سے پانی کا ایک بوند اور کھانے کا ایک دانہ پیٹ میں نہیں گیا، آپ کے پاس گوڈاؤن بھرے ہوئے اناج ہے، غلہ ہے اور پیسہ ہے، کچھ دے دیجئے، ہم پہ رحم کیجئے۔ کہا کہ یقیناً دیں گے، آپ کو نحال کر دیں گے، مالا مال کر دیں گے، ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہماری خواہش پوری کر دیں۔ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں، یہ حرام ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ، تم اپنا حرام اپنے ساتھ رکھو اور چلے جاؤ، میرے پاس کوئی دانہ کوئی غلہ نہیں ہے۔ گھر گئی تو جوان بچی، ماں باپ کو دیکھا، نڈھالوں کے پڑ گئے، بولی کہ اب مر جائیں گے، چلو سودا کر لیتے۔ واپس آ کے پھر کھڑی رہی، کہا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ مجبوری انسان کو کیا کیا کراتی ہے۔
مجھے منظور ہے بولتے کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ میں بہت خوش ہوا. کہا کہ چلو لے گیا بیڈ روم میں لے گیا. اس کے بعد میں نے اس کے کپڑے اتار دیے, اپنے بھی کپڑے اتار دیے. جب میں اس کے قریب گیا تو اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا, اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ. اے اللہ کے بندے اس اللہ سے ڈر جو ہمیں دیکھ رہا اور جو تو کرنے جا رہا ہے وہ تیرے لیے حرام ہے. اگر کرنا ہی ہے تو حلال طریقے سے کر, مطلب تو مجھ سے نکاح کر لے. یہ بولنا تھا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بچی کے منہ سے جب یہ نکلا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ, تو میں لرز گیا, اٹھ گیا وہاں سے, منہ پھیر لیا اور کہا کہ دیکھو یہاں جتنے بھی اشرفیاں اناج جو کچھ بھی وہ سب تمہارا ہے, لے لو چلے جاؤ. بول کر کے میں وہاں سے نکل گیا. تو آج تک پھر میں اس کی گھر کی طرف نہیں گیا کہ کہیں اس لڑکی سے میرا سامنا ہو کہ میں شرمندہ ہوں, اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اے اللہ میں آج یہاں مصیبت, اگر وہ نیکی تجھے پسند آتی ہے تو مجھے اس حساب سے نکال. ایک بجلی کی کڑک ہوئی, چٹان لڑک کر کے پوری طریقے سے کئی میٹر دور جا کر کے رک گئی. میدان میں دروازہ کھل گیا اور وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیے اور اپنی جان بچا کر کے واپس آ گئے. یہ واقعہ میں اپنی طرف سے یا یوں ہی خیالی نہیں ہے, حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ ہے. اس کے اندر نصیحت یہ ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. بس یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور کسی کے کام آئے. بہت طاقت ہوتی ہے نیکی میں. اسی لیے دیکھیے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ بھئی بلا چلی جائے, جان کا صدقہ بول کر کے کوئی بکرا وغیرہ کاٹ کے گوشت بانٹ دیتا ہے یا کھلا دیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے. یہ نیکی میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو آپ جو بھی ہو سکے نیکیاں کرتے رہو. دوستو جس دور میں ہم جی رہے ہیں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہونے کا دور ہے. آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے, ہاتھ سے, پیر سے, دل و دماغ سے, اور خاص کر یہ جو واٹس اپ وغیرہ آ گیا اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں. گناہ سے بچیے, زندگی مختصر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک بھائی ہیں, تایازاد بھائی, ہم دونوں بچپن سے ہی ایک ماں باپ کے بچے کی طرح رہے. ان کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا. بدھ کے دن جمعرات کو میں کل اس میں تھا چٹرگی میں ہی. میرے نگاہوں کے سامنے پوری زندگی ایک افسانے کی طرح آ گئی کہ زندگی کی بس یہی حقیقت ہے. حالانکہ اس بچی کو میں نے پسند کیا میرے بھائی کے لیے, ان کا نکاح پڑھایا, ان کی زندگی سیٹ کی, سب کچھ رہا. آج ان کو ہم نے دفنا دیا. کیسے زندگی ہوئی, کیسے گزر گئی. موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے. آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. دوستو موت کو یاد کرو اور نیکیاں کرتے چلے جاؤ. نیکی عین وقت میں کام آتی ہے, بیماری میں کام آتی ہے, مصیبت میں کام آتی ہے. نیکیاں کرتے رہو. اللہ سے دعا, قرآن مجید میں اللہ نے بہت جگہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, نیکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اور بھی کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, گناہ ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کوئی آدمی گناہ کیا ہے پھر نیکی کیا تو پہلے کا گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اس کو مٹا دیا جاتا ہے. تو نیکی کرتے رہو. کوئی بھی موقع نیکی کا ملے تو جانے نہ دو, کیونکہ نیکی میں بہت طاقت ہوتی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.